نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے شب قدر کے متعلق۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اس رات کی عظمت اور بزرگی کی سب سے بڑی وجہ قرآن پاک کا نزول ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ قرآن مجید جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں، وہ آسمانی کتابوں کے سلسلے کی سب سے آخری کتاب ہے، اور یہی کتاب روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک شمع ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو دنیا کی تمام کتابوں پر برتری حاصل ہے۔ چنانچہ اس مقدس کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ یہ ایک ایسی جامع اور مکمل کتاب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو ہماری زندگی میں بے پناہ عظمت اور بزرگی حاصل ہے۔ قرآن پاک جس ذات اقدس کا کلام ہے، وہ ساری کائنات میں عظیم تر ہے۔ پھر جس پیغمبر پر اس کا نزول ہوا وہ بھی عظیم ہے، بلکہ اللہ کا ایسا محبوب ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ اسی کے دم سے یہ کارخانہ کائنات قائم اور دائم ہے۔ جہاں نازل فرمایا گیا وہ شہر بھی تمام شہروں سے افضل ہے۔ جن لوگوں میں یہ قرآن پاک اتارا گیا وہ بھی بڑی عظیم قوم ہے۔ پھر کیوں نہ اس رات کو بھی عظمت حاصل ہوتی جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ چنانچہ اس رات کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر لیلۃ القدر کے نام سے پکارا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کا نزول جب غار حرا میں ہوا اور پہلی وحی آئی تو اس وقت لیلۃ القدر تھی۔ پھر رفتہ رفتہ 23 سال تک موقع محل کے حساب سے قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ آخر جب قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور آخری وحی نازل ہوئی تو وہ رات بھی شب قدر ہی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک کا شب قدر میں نازل ہونے کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی لیلۃ القدر تھی، اور جب اس قرآن کی تکمیل ہوئی تو اس وقت بھی لیلۃ القدر تھی۔ چنانچہ اسی نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو وہ عزت اور عظمت حاصل ہے جو دیگر راتوں کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور کھلم کھلا ہدایت ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لہذا جب تم اس مہینے کو پاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے روزے رکھو۔ محترم دوستو، اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا ہے۔ اس آیت کی تشریح اس آیت سے واضح ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ سامعین حضرات، کیونکہ قرآن پاک
روز اول ہی سے ابتدائے کائنات کے ساتھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اتارا گیا اور 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا، لیکن اس کے آغاز اور انتہا کے وقت لیلۃ القدر ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس رات میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔